بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا۔ آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہم کارناموں کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت و حکومت کی بے شمار خصوصیات اسلامی اور انسانی تاریخ میں موجود ہیں، جس میں سب سے ممتاز و معروف خصوصیت عدل و انصاف کی فراہمی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری خلافت کا عرصہ اگرچہ صرف 4 سال 8 ماہ 9 دن پر محیط ہے، لیکن اس قلیل عرصے میں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح نظام حکومت چلایا وہ بے مثل و بے نظیر ہے۔ شیعہ سنی کتب تاریخ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ نظام قرآن اور سنت کی بنیاد پر قائم تھا۔ روایت میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ظاہری مسند خلافت 3 دن تک خالی پڑی رہی تو اکابر صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مہاجرین و انصار کے مسلسل شدید اصرار و درخواست پر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار انکار کے بعد خلافت کا بوجھ اپنے کندھوں پر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ انہیں کون کون سے بحرانوں کا سامنا کرنا ہوگا، کن مشکلات سے گزرنا ہوگا، کن سنگین مراحل کو دیکھنا ہوگا اور کن فتنوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وقت نے دیکھا کہ جوں ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمام اقتدار سنبھالی تو فتنوں اور بغاوتوں نے سر اٹھا لیا۔ مدت سے دبی نفرت کی چنگاریوں نے ہوا کا آسرا لے لیا، جنگوں کے بادل امڑنے لگے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مسئلے کے حل کے لیے قرآن و سنت کا سہارا لیا، قرآن و سنت کو رہنما بنایا، قرآن و سنت سے دلائل و براہین لے کر فیصلے کیے اور مقابل آنے والی ہر قوت کے سامنے قرآن و سنت کی تعلیمات رکھیں۔ ناظرین، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے علم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مسائل شرعیہ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مسئلہ دریافت کیا ہے تو ہمیشہ درست ہی جواب پایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس مسئلے سے جو درپیش ہو مگر اس کا حل کرنے والا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہو۔ اسی طرح حضرت سعید بن المسیب اس کی تائب میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اس پیچیدہ مسئلے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے جسے حل کرنے کے لیے ابو الحسن علی ابن ابی طالب موجود نہ ہو۔ ایک دوسرے مقام پر جب شریعت کے خلاف غلط فیصلہ ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصلاح فرما دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلا اقرار کیا کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کو ہلاکت سے بچا لیا۔ ناظرین، خود ہی سوچ لیں کہ خلافت سے قبل ہی جس کے علم اور عدالت مسلمہ ہوں وہ خلافت کے دوران بھلا کس طرح شریعت اور قرآن و سنت کے خلاف فیصلے کر سکتا ہے؟ جو خود صحابہ کرام کے نزدیک اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عالم، با فہم و فراست اور عادل و غیر جانبدار ہو، وہ کس طرح کسی کے ساتھ زیادتی، بے عدلی یا جانبداری کر سکتا ہے؟ اکابر صحابہ کی گواہی تاریخ کے صفحات پر موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر و باطن دونوں کے امین ہیں۔ حضرت ابن مسعود نے واضح فرما دیا کہ بے شک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم ظاہر بھی ہے اور علم باطن بھی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظاہر و باطن کے علوم پر دسترس رکھنے والا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے مد مقابل آئے اور اس کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق معاملہ نہ کرے؟ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقربا پروری کی جس طرح حوصلہ شکنی کی وہ اس سے قبل نہیں دیکھی گئی۔ اپنے حقیقی بھائی عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مال غنیمت کے حوالے سے کیا جانے والا سلوک اور فیصلہ آج تک تاریخ پر ثبت ہے اور تا قیامت ثبت رہے گا۔ ایسا حکمران کہاں ملے گا جو روزانہ سرکاری خزانے کا حساب کر کے اور بیت المال میں جھاڑو دے کر سوئے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا لباس پہنا ہی اسی شرط پر کہ وہ کسی حکمران کے مطابق نہیں بلکہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر دم تک اپنے اس فیصلے پر قائم رہے، حق منوانے اور عدل قائم کرنے کے راستے میں جنگیں برداشت کیں، قتل و قتال قبول کیا، اپنے جانثاروں کی میتیں دیکھیں، اپنے اقربا و جوارے کو بھوک اور تنگ دستی کی حالت میں دیکھتا رہا، لیکن نہ حق سے منہ موڑا اور نہ عدل سے پیچھے ہٹا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میری طرف سے اس مرتبے پر فائز ہو جس مرتبے پر حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے
حضرت ہارون فائز تھے، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ بخاری و مسلم سے روایت۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ظاہری دور حکومت میں جو نظام مملکت متعارف کرایا، اسے اپنے خطبات اور اپنے گورنروں کو لکھے گئے خطوط میں واضح اور روشن کیا۔ 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا کردہ نظام حکومت ہر ملک اور ہر معاشرے کے دل کی آواز ہے۔ تاریخ میں متعدد حکمرانوں اور معاشروں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز حکومت سے استفادہ کیا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ اسلام لانے والے اولین لوگوں میں سے ہیں۔ آپ کی عمر مبارک 9 سال کی تھی جب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر مشرف با ایمان ہوئے۔ مکی زندگی کے نشیب و فراز میں آپ دم بدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ مدینہ میں داماد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل ہوا۔ متعدد مارکوں میں داد شجاعت کے باعث شیر خدا کا لقب پایا۔ خیبر کی فتح اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر عطا کی۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے دست راست رہے اور امت کے چوتھے خلیفہ کے طور پر قیامت تک مسلمان آپ کو یاد کرتے رہیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ولادت باسعادت 603 کو ہوئی۔ یہ مدت ہجرت مدینہ سے کم و بیش 21 سال بیشتر بنتی ہے۔ علی نام رکھا گیا۔ ابو الحسن اور ابو تراب کنیتیں تھیں۔ والدہ حیدر یعنی شیر کہہ کر پکارتی تھیں۔ مرتضیٰ اور اسد اللہ کے القابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوئے، جبکہ امت آپ کو امیر المومنین کے خطاب سے یاد کرتی ہیں۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ نجیب الطرفین قریشی و ہاشمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد تھے۔ آپ کی پرورش و نگہداشت و تربیت براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نگرانی ہوئی۔ آپ کے والد ابو طالب بن عبد المطلب کثیر العیال اور معاشی طور پر مفلوق الحال تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ جعفر طیار کی پرورش آپ کریں اور علی کی کفالت میں کرتا ہوں۔ اس وقت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عمر مبارک 3 سال تھی۔ اسی طرح آپ کا دامن صحبت نبوی کے باعث بچپن ہی سے جہالت و مفسدات کی آلودگیوں سے پاک رہا۔ بڑے ہوئے تو سفر و حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے، گھر کے جملہ معاملات میں ہاتھ بٹاتے اور اپنی عمر کے اعتبار سے ذمہ داریوں کی ادائیگی میں بھی معاونت کرتے۔ اسی وجہ سے آپ کے اخلاق و عادات پر اخلاق نبوی کی گہری چھاپ تھی۔ بعثت کے بعد جب رشتہ داروں کو دعوت دینے کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب آل بنی ہاشم کو کھانے پر بلایا اور انہیں اپنی نبوت پر ایمان لانے کا کہا۔ تو اس وقت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، گو میں عمر میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں اور آشوب چشم میں مبتلا ہوں، مگر میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک صرف 8 سال تھی۔ مکی زندگی کے پرآشوب دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ تبلیغی اسفار میں بالعموم آپ ہی رفیق سفر ہوتے۔ 3 سالہ شیب ابی طالب کے جاں غسل دور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ ہجرت کے موقع پر آخری رات آپ ہی بستر نبوی پر محو استراحت ہوئے۔ یہ گویا موت کا بستر تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نبوی کے سامنے جان کی پرواہ بھی نہ کی۔ اگلے دن امانتیں لوٹا کر عازم مدینہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی قباء کے مقام پر ہی قیام پذیر تھے کہ حضرت علی اس حال میں آپ سے ملے کہ دونوں پاؤں آبلوں سے بھرے تھے۔ مواخات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو انصار میں شامل فرما کر مہاجرین میں سے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنا مواخاتی بھائی قرار دیا اور فرمایا، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ جب آپ کی عمر مبارک 23 یا 24 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ سے فرما دیا۔ اس طرح آپ داماد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر عزت و شرف میں پہلے سے اور آگے نکل گئے۔ یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، مدنی زندگی کے تمام غزوات میں شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راست رہے۔ بدر، احد اور خندق کے مارکوں میں آپ نے عزم و ہمت اور شجاعت و جوانمردی کے عظیم الشان تاریخ رقم کی۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ آپ ہی نے تحریر کیا۔ مارکہ خیبر میں تو مرحب جیسے بدماش پہلوان سے نمٹنا صرف آپ ہی کا خاصہ تھا۔ آپ نے اس کے وار کے جواب میں ایسا وار کیا کہ جبڑوں تک اس کا سر پھٹتا چلا گیا۔ اسی طرح آخری قلعے کا دروازہ آپ نے اپنے دست ایمانی سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ مکہ پر چڑھائی کے وقت
جاسوسی کا خط لے جانے والی عورت کو بھی آپ نے پکڑا تھا اور اس سے خط برآمد کیا۔ ناظرین، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ صرف غزوہ تبوک میں شامل نہ ہوئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور جانشین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ رہنے کا حکم فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ وصال نبوی کے وقت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجہیز و تکفین کا کام سر انجام دیا۔ وصال نبوی بالعموم تمام صحابہ کے لیے اور بالخصوص اہل بیت کے لیے کسی سانحے سے کم نہ تھا، لیکن شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بڑے حوصلے، صبر اور ہمت سے اس مرحلے پر خود کو اور اہل بیت نبوی کو بخوبی سنبھالا۔ آپ خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانوں میں ان کے دستے راست رہے۔ ایران پر چڑھائی کے موقع پر یہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ ہی تھے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طور بھی مرکز خلافت مدینہ منورہ نہ چھوڑنے کا صائب مشورہ دیا تھا۔ ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا اعتراف کیا جب ایک شخص نے سابق خلفاء کے دور میں پرامن حالات اور آپ کے دور خلافت میں حالات کی خرابی کا شکوہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمیں مشورہ دینے والے تم ہو اور انہیں مشورہ دینے والے ہم تھے۔ اسی طرح خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم کردہ کمیٹی جو حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر مشتمل تھی، اس کمیٹی نے اپنے فیصلے میں جو ترتیب مقرر کی تھی اس میں حضرت عثمان کے بعد دوسرا نمبر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ہی تھا۔ چنانچہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 3 دن تک منصب خلافت خالی رہا، مدینہ پر بلوائیوں کا قبضہ تھا اور کوئی بھی نامور شخصیت بار خلافت اٹھانے کو تیار نہ تھی۔ ان حالات میں انصار و مہاجرین کے بزرگ جمع ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس منصب کے قبول کرنے کی دعوت دی۔ ابتداءً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا اور فرمایا کہ مجھے امیر کی نسبت وزیر بننا پسند ہے، لیکن حالات کے بگاڑ کا حل اور امت کا اجماع دونوں امور آپ کی ذات پر ہی جمع ہو رہے تھے۔ تب آپ کی ہمت عالیہ تھی جس نے اس نازک اور کڑے وقت میں 24 ذی الحج 35 ہجری کو امت کی باغ دوڑ سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عنان اقتدار سنبھالتے ہی گزشتہ خلفائے راشدین کی سنت کے مطابق اجتماع مسلمین کے سامنے خطبہ دیا، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا ہے، اس میں خیر و شر سب کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض ادا کرو، تمہیں جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حرم پاک کو محترم ٹھہرایا ہے، مسلمانوں کی جان کو ہر چیز سے زیادہ قیمتی قرار دیا ہے اور مسلمانوں کو خلوص و اتحاد کی تلقین کی ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ماں سوائے جس کسی پر کوئی حد شرعی واجب ہو۔ خدا کے بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے خدا سے ڈرو، قیامت کے روز زمینوں اور مویشیوں کی بابت تم سے باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے احکامات کی خلاف ورزی سے بچو، جہاں کہیں بھلائی کی بات دیکھو اسے قبول کرو اور جہاں بدی نظر آئے اس سے پرہیز کرو۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے جو مسئلہ درپیش ہوا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص تھا۔ تمام بزرگوں کا اور امت کا مطالبہ تھا کہ قاتلوں کو فی الفور سزا دی جائے۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ پر جیسے جیسے دباؤ بڑھتا گیا، آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا، کیونکہ خلیفہ ثالث ایک بلوے میں شہید کیے گئے تھے اور بلوے میں اصل قاتل کی تلاش کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور خاص طور پر جب سب بلوائی ایکا کر لیں تو یہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ امن و امان قائم ہونے پر اور حالات معمول پر آنے تک ہی قاتل نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لینا ممکن ہو سکے گا، جبکہ دوسری طرف مدینہ بری طرح بد امنی کا شکار تھا۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بار بار کہنے کے باوجود بلوائی مدینہ طیبہ چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ نے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور قاتل نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مفاہمت کی بہت کوشش کی، لیکن حالات بڑی تیزی سے جنگ کی طرف جا رہے تھے۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ ابھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاملہ کرنے کی کوشش میں تھے کہ دوسری طرف ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی قصاص کا مطالبہ کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ بصرہ کا رخ کیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سپاہ کے ساتھ بصرہ کا رخ کیا۔ مصالحت کی کوششیں کئی دنوں تک چلتی رہیں اور دونوں لشکر آمنے سامنے خیمہ زن رہے۔ ایک رات گئے صلح جوئی کی کوششیں باور ثابت ہوئیں، تمام شرائط طے پا گئیں اور فیصلہ ہوا کہ چونکہ رات بہت بیت چکی ہے اس لیے صبح کو معاہدہ لکھ لیا جائے گا اور افواج اپنے اپنے علاقوں کو لوٹ جائیں گی۔ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دراصل دونوں طرف کی افواج میں پھیلے ہوئے تھے، انہیں یہ صلح کسی طور بھی راس نہیں تھی، کیونکہ جس دن امن قائم ہوتا اسی دن سے ان کی گرفتاری اور قصاص کا عمل شروع ہو جاتا۔ چنانچہ ایک طے شدہ پروگرام کے تحت اگلے دن دونوں طرف کے بلوائیوں نے جنگ شروع کر دی۔ قائدین سمجھتے رہے کہ فریق مخالف نے رات کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن حقیقت بہت مختلف تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اونٹ پر سوار تھیں، اسی لیے اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی افواج کو حکم دیا کہ اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں۔ اونٹ کے بیٹھتے ہی بصری افواج تتر بتر ہو گئیں۔ ان کا پیچھا کرنے، قتل کرنے اور گرفتار کرنے سے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے منع کر دیا اور بصرہ کی 40 بزرگ خواتین کے ساتھ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ ناظرین، روایت بتاتی ہے کہ جنگ جمل کے بعد شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنایا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطاعت کی دعوت دی اور نام ماننے پر جنگ کی دھمکی بھی دی۔ 36 ہجری میں دونوں فوجیں آمنے سامنے صف آرا ہو گئیں۔ یہ لڑائی جنگ صفین کہلاتی ہے، ایک طویل اور تھکا دینے والی جنگ جس کے دوران گاہے گاہے صلح کی کوششیں بھی جاری رہیں لیکن بے سود۔ جب شامی افواج شکست سے دوچار ہونے لگیں تو انہوں نے نیزوں پر قرآن اٹھا لیے کہ ہمارا تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کرے گی۔ اس پر علوی افواج نے لڑنے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ دونوں طرف سے ثالث مقرر ہوئے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو معزول کر کے امت کے لیے نیا خلیفہ مقرر کیا جائے۔ اعلان کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثالث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے شدہ فیصلے کا اعلان کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثالث حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ قرار دے دیا۔ اس موقع پر پھر بزرگان امت درمیان میں آ گئے اور طے کیا کہ دونوں اپنے اپنے علاقوں پر حکومت کریں، کوئی دوسرے کے معاملے میں دخل نہ دے۔ چنانچہ دونوں افواج واپس چلی گئیں۔ یہ کشمکش ابھی جاری تھی کہ خوارج نے خروج کر دیا اور شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے ایک نیا محاذ کھل گیا۔ خارجی بہت دلیر اور مضبوط عقیدے کے مالک تھے اور جنگ سے ٹلتے نہ تھے۔ ان کی یہی خوئے شجاعت ہی شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باعث بنی۔ ناظرین، یاد رکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام خلافت میں کئی اصلاحات کیں۔ عمال کے محاسبے کے فاروقی نظام پر سختی سے عمل درآمد کروایا، رات کو شہروں کا گشت اپنا معمول بنایا اور بہت سی فوجی اصلاحات بھی کیں، لیکن چونکہ آپ کا سارا دور شورشوں اور بغاوتوں سے بھرا ہوا تھا اس لیے آپ کو کھل کر اپنی صلاحیتیں استعمال کرنے کا موقع نہ ملا۔ علم و فضل، امانت و دیانت اور زہد و تقوی آپ کی پہچان نہیں بلکہ آپ ان سب صفات جمیلہ کی پہچان ہیں۔ امت مسلمہ ہمیشہ آپ کی گرویدہ رہی ہے اور کل امت خلیفہ راشد کی حیثیت سے آپ کی پیروکار ہے۔ علماء کے مطابق صرف و نحو کے علم کے بانی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی ہیں۔ شروع میں یہ ایک ہی علم تھا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سب سے پہلے اس علم کی مبادیات کا تعین کیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہوتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کوئی شادی نہیں کی تھی۔ بی بی صاحبہ کے بعد پھر آپ نے متعدد نکاح کیے۔ آپ کی کل اولاد کی تعداد با اختلاف 27 تک پہنچتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے چلنے والی نسل فاطمی اولاد کہلاتی ہے، جبکہ دیگر زوجات والے علوی کہلواتے ہیں۔ آپ کی نسل سے بعض نے حکومت بھی کی لیکن زیادہ تر اپنے اجداد سے کسب کرتے ہوئے فقیرانہ زندگی پر قانے رہے۔ چنانچہ تصوف کے کم و بیش تمام سلسلے اولاد علی سے ہوتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل فیض ہے جو تا قیامت جاری رہے گا۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی آپ کو سخت مخالفت کا سامنا ہوا، جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر شام زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ اور دیگر افراد کی جانب سے ہوا، اور نتیجتاً اسلام میں پہلی خانہ جنگی ہوئی۔ اسے پہلا فتنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلامی خلافت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ آگے کے معاملات انتہائی اختلاف سے بھرے ہیں۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ بڑوں کی بڑی باتیں، ہمارے لیے کسی کے خلاف بولنا بدنصیبی ہوگی۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ ہم دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دل سے عزت و احترام کرتے ہیں۔ عوام کے ساتھ ساتھ علماء کرام سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ خدا را کسی ایک صحابی کی حمایت میں دوسرے صحابی کی بے ادبی سے بچیں۔
اپنی عاقبت کا خیال رکھیں۔ اختلافی باتوں تحریروں کا عوام پر غلط اثر ہوتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں صحابہ کرام کی فضیلت قرآن و حدیث میں موجود ہے، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خلفائے ثلاثہ میں سے ہر ایک کی خلافت کو بخوشی منظور فرمایا اور کسی کی خلافت سے انکار نہیں کیا ہے۔ یاد رکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ علم کے اعتبار سے بھی علماء صحابہ میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ آپ کے فتوے اور فیصلے اسلامی علوم کے جواہر پارے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی آپ سے کسی مسئلے کو دریافت کیا تو ہمیشہ درست ہی جواب پایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ علی سے زیادہ مسائل شرعیہ کا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کوئی مشکل مقدمہ پیش ہوتا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ موجود نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے کہ مقدمے کا فیصلہ کہیں غلط نہ ہو جائے۔ ناظرین، مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسی عورت پیش کی گئی جسے زنا کا حمل تھا۔ ثبوت شرعی کے بعد آپ نے اسے سنسار کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد دلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاملہ عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد سنسار کیا جائے، اس لیے کہ زنا کرنے والی عورت اگرچہ گناہ گار ہوتی ہے مگر اس کے پیٹ کا بچہ بے قصور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دہانی کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا اور فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ علی کی موجودگی نے عمر کو ہلاکت سے بچا لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا علمی مقام و مرتبہ، ان کی قرآن فہمی، حقیقت شناسی اور فقہی صلاحیت تمام اولین و آخرین میں ممتاز و منفرد تھیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں عقل خرد کی بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور لا ینحل سمجھے جاتے تھے انہیں مسائل کو آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ موجود نہ ہو۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیچیدہ مسئلے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے جسے حل کرنے کے لیے ابو الحسن علی ابن طالب نہ ہوں۔ بعض اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شہادت دی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر و باطن دونوں کے امین تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم ظاہر بھی ہے اور علم باطن بھی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک بڑا مسئلہ خوارج کے حوالے سے، جو اسلام میں پہلا فتنہ اور پہلا مذہبی فرقہ تھا جس نے شاعر اسلام سے ہٹ کر اپنا الگ گروہ بنایا۔ یہ گروہ جس کی اکثریت بدوی عراقیوں کی تھی، جنگ صفین کے موقع پر سب سے پہلے نمودار ہوا۔ یہ خوارج حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فوج سے اس بات پر الگ ہوئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی ثالثی کی تجویز منظور کر لی تھی۔ خارجیوں کا نعرہ تھا کہ حاکمیت اللہ ہی کے لیے۔ ان لوگوں نے شیس بن راسبی کی سرکردگی میں مقام ہرورہ میں پڑاؤ ڈالا اور کوفہ، بصرہ، مدائن وغیرہ میں اپنے عقائد کی تبلیغ شروع کر دی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ دینی معاملات میں انسان کو حاکم بنانا کفر ہے اور جو لوگ ایسے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے وہ واجب القتل ہیں۔ خارجیوں کے اعتقاد کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق تھے، ان کی بیعت ہر مسلمان پر لازم ہے۔ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کسی قسم کی صلح کرنا ازروع قرآن کفر ہے، معاذ اللہ۔ خارج کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ ان کے ساتھ مصالحت باہمی صلح صفائی کی ہے لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجرم ہے، معاذ اللہ۔ لہٰذا حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کے خلاف جہاد ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں کو جنگ نہروان میں شکست فاش تھی لیکن ان کی شورشیں پھر بھی جاری رہیں۔ چنانچہ اہل سنت کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر خارجی ابن ملجم نے 26 جنوری 661 بمطابق 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلود خنجر کے ذریعے نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت زخمی ہو گئے۔ اگلے 2 دن تک زندہ رہے لیکن زخم گہرا تھا، چنانچہ جانبر نہ ہو سکے اور 21 رمضان 40 ہجری کو وفات پائی۔ آپ تیسرے خلیفہ تھے جن کو خلافت کے دوران میں قتل کیا گیا۔ آپ سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا جا چکا تھا۔ روایت کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بھی ان کی بغاوتیں جاری رہیں۔ ان کا دائرہ عمل شمالی افریقہ تک پھیل گیا۔
کوفہ اور بصرہ ان کے دو بڑے مرکز تھے۔ عباسی خلافت تک ان لوگوں کا اثر رسوخ رہا اور حکومت کے خلاف جنگیں لڑتے رہے اور اسلام کے پیروکاروں کے لیے درد سر بنے رہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ خوارج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن ذل خلیصرہ تمیمی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، عدل سے کام لیجئے۔ آپ نے فرمایا، تمہاری خرابی، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کے ایسے ساتھی ہیں کہ آپ میں سے کوئی شخص ان کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز کو حقیر سمجھے گا اور اپنے روزے کو ان کے روزے کے مقابلے میں حقیر سمجھے گا۔ یہ لوگ دین سے ایسے دور نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اس کے پروں کو دیکھا جائے تو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، پھر اس تیر کے پھل کو دیکھا جائے تو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ شکار کے اندر سے گزرا ہے، حالانکہ وہ خون اور گوبر سے ہو کر گزرا ہے۔ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک ایسا آدمی ہوگا جس کا ایک ہاتھ یا ایک چھاتی عورت کی طرح ہوگی، یا فرمایا کہ گوشت کے لوتھڑی کی طرح ہوگی اور ہلتی ہوگی۔ یہ لوگوں میں خانہ جنگی کے وقت نکلیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کا قتل کیا تو ان کے پاس تھا۔ اس وقت ان کے سامنے ایک شخص اسی صورت کا لایا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ انہی کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو آپ پر صدقات کے بارے میں طعنہ زنی کرتے ہیں۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ خارجیوں نے خلافت راشدہ کے صحابہ کرام سے دشمنی کی حد پار کر دی تھی۔ ایک بار انہوں نے ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور ان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رائے طلب کی۔ انہوں نے ان سب کی تعریف کی تو انہیں شہید کر دیا۔ ان کے ساتھ ایک خادمہ بھی تھی جو حاملہ تھی، اسے بھی شہید کر دیا۔ ان خوارج کا زہد و تقویٰ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کا قتل ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن بقیہ معاملات میں یہ بڑے محتاط تھے۔ ایک جگہ ایک درخت سے کھجور گرا تو ایک خارجی نے اسے منہ میں ڈال لیا، اس کے ساتھی نے اسے ٹوکا کہ یہ کھجور لینا تمہارے لیے حرام ہے، تو اس نے منہ سے کھجور نکال کر پھینک دیا اور اپنا ہاتھ بھی کاٹ لیا۔ اس کردار کے لوگ اب بھی ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، جو انسانوں کے قتل کو بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے معاملات میں زہد و تقویٰ کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ ناظرین، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بغض علی رکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا اعتراضات کرتے ہیں اور زمینی حقائق کیا ہیں۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، معاذ اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کے ساتھ تو نہ تھے مگر ان کی مدد کی، معاذ اللہ۔ ایک گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت علی نے باغیوں کی مدد تو نہ کی لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد بھی نہ کی، یعنی حضرت علی نے باغیوں کو روکنے کے لیے کوئی کردار ادا نہ کیا، معاذ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ مدینہ میں موجود تھے تو ایک بار بھی حضرت عثمان کے لیے تلوار لے کر نہ نکلے، معاذ اللہ۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصور کر دیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو پانی تک نہ پہنچایا، معاذ اللہ۔ ایک گروہ کی طرف سے یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سازش سے واقف تھے، اس لیے آپ نے ان سے مدد نہ مانگی، معاذ اللہ۔ یہ بھی بہتان لگایا جاتا ہے کہ جب باغی مدینہ آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باغیوں کو نہیں روکا، معاذ اللہ۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جب محاصرہ ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا چھوڑ کر مدینہ سے باہر چلے گئے، معاذ اللہ۔ ناظرین، یاد رکھیں یہ سب اعتراضات سراسر غلط اور گمراہ کن ہیں، الزام تراش کم نظر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے ہیں جو کہ ہر دور میں موجود رہے لیکن ان کے نام تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ ان الزامات کی تردید کے لیے چند حقائق پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ خود نتیجے پر پہنچ سکیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان سے بیعت خلافت کی تھی، اس لیے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا کہ باغیوں کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں تو باقی صحابہ کرام کیسے نافرمانی کر سکتے؟ اس وقت لشکر ترتیب دینا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا اور ان کی بیعت توڑنے کے مترادف تھا۔ روایت ہے کہ نماز جمعہ کے موقع پر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پتھراؤ کیا گیا جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کے ساتھ مل کر مرتدین کی سرکوبی کا ارادہ کیا
مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے منع کر دیا۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خلیفہ انہیں حکماً ہتھیار اٹھانے سے روکا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان تصادم ہرگز نہ چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس وقت فوج کی کمان متعلقہ گورنروں کے پاس تھی، نہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ان گورنروں کو حضرت عثمان نے اپنے محاصرے کے دوران خطوط لکھے، لیکن وہ مدد کبھی مدینہ نہ پہنچ سکی۔ ناظرین، روایت بتاتی کہ حضرت علی اور باقی صحابہ نے اپنی ذاتی حیثیت میں متعدد بار حضرت عثمان سے اس معاملے کو حل کرنے کی اجازت طلب کی، لیکن ہر بار آپ نے منع فرما دیا۔ اس حوالے سے ابن اسیر نے لکھا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ کو حکم دیا کہ واپس چلے جائیں اور انہیں قسم دی، چنانچہ وہ واپس چلے گئے۔ روایت کے مطابق باغیوں اور شورش پسندوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی بند کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پانی ختم ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو پیغام بھجوایا کہ پانی کی ضرورت ہے۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پانی کی مشقیں ایک جانور پر رکھیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ ہوئے۔ الزام تراشی کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے اپنے دونوں پھولوں یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بیرونی دروازے پر حفاظت کے لیے مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ کسی باغی کو اندر نہ آنے دیں اور امیر المومنین کی حفاظت کریں۔ اس سلسلے میں بلازری نے لکھا ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے صاحبزادوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو فرمایا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصر خلافت کے دروازے پر تلواریں سونت کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ باغیوں میں سے کوئی اندر نہ جا سکے۔ اسی طرح تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنی تلواریں لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑے رہو اور کسی کو اندر نہ آنے دو۔ ناظرین، عقل بھی یہ بات مانتی ہے کہ جو الزامات منافقین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگاتے ہیں ان میں ذرہ بھر بھی صداقت ہوتی تو حضرت علی اپنے دونوں صاحبزادوں کو حضرت عثمان غنی کے گھر کے دروازے پر متعین نہ فرماتے۔ طبری نے بھی لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ کو حکم دیا کہ واپس چلے جائیں اور انہیں قسم دے کر جانے کے لیے کہا، چنانچہ وہ سب لوٹ گئے۔ البتہ حسن بن علی، محمد ابن زبیر وغیرہ اپنے والدین کے حکم کے مطابق دروازے پر بیٹھے رہے۔ ایک روایت کے مطابق باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر سنگ باری شروع کر دی۔ جب یہ زیادہ ہو گئی تو حضرت عثمان کے صاحبزادے سیدنا ابان مدد مانگنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ بلازری اس حوالے سے سیدنا ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، میں یعنی سیدنا ابان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور عرض کی کہ اے چچا جان، ہم پر تو پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی میرے ساتھ چل پڑے اور باغیوں کی طرف جوابی طور پر سنگ باری کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ بھی تھک گئے۔ اس کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے باغیوں کو سمجھایا اور ڈرایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نقصان نہ پہنچاؤ، لیکن باغیوں نے آپ کی ایک نہ سنی اور اپنے مقصد کو پورا کرنے میں جتے رہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو باقی جید صحابہ کرام سے گزارش کی کہ باغیوں کو روکیں۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے، حکیم بن جابر کی روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جا کر ان لوگوں کو حضرت عثمان سے دور کر دو۔ اس محاصرے میں پہلے بھی باغی مدینہ میں داخل ہوئے تو ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سمجھا کر مدینہ سے واپس کیا تھا۔ ابن اسیر نے اس واقعے کے متعلق لکھا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے باغیوں کو سمجھا بجھا کر مدینہ سے مصر واپس بھیج دیا۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باغی کیا الزامات لگاتے تھے تو اس حوالے سے ابن کثیر لکھتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے باغیوں سے پوچھا کہ تم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا عیب لگاتے ہو؟ انہوں نے کچھ چیزیں کہیں، ان میں سے یہ بھی تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حما بنائی ہے، مصاحف کو جلا دیا ہے، سفر میں پوری نماز پڑھی ہے، ولایت امارت پر صحابہ کو چھوڑ کر 9 عمر جوانوں کو مقرر کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہما انہوں نے صدقے کے اونٹوں کے لیے بنائی ہے تاکہ وہ فربا اور موٹے ہو جائیں، نہ کہ اپنے اونٹ اور بکریوں کے لیے بنائی۔ اس غرض سے عمر رضی اللہ تعالیٰ بن خطاب نے بھی بنائی تھی۔ ان مصاحف کو نظر آتش کیا جن میں اختلاف تھا اور جو متفق علیہ تھی اور عرض اخیرہ سے ثابت ہیں ان کو باقی رکھا۔ مکہ میں پوری نماز پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مکہ میں شادی کر لی تھی اور وہاں اقامت کی نیت کر لی تھی، اور رہا نوجوانوں کو ولی و امیر بنانا
تو انہوں نے بے عیب و عادل نوجوانوں کا امیر مقرر فرمایا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عطاب بن اسید کو مکہ کا امیر مقرر کیا تھا، اور آپ اس وقت 20 سال کے تھے، اور اسامہ بن زید بن حارثہ کو بھی امیر بنایا تھا۔ ان کی امارت پر بعض لوگوں نے نکتہ چینی کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امارت کے لائق تھے۔ ناظرین، آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔